بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ کے پہاڑوں میں چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین محافظ و نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوصاف سورۃ الصافات میں ارشاد فرمائے ہیں، تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ بنی اسرائیل کے قول کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، جنہوں نے توریت و انجیل میں تحریف و تعویل کی ہے، بلکہ ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان سے بھی اس موقف کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنا پہلوٹی کا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور ایک روایت کے مطابق اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا حکم ہے۔ مزید ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی جب ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، یعنی اسماعیل علیہ السلام ہی یقیناً پہلے بیٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، وہ اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد میں فرماتے ہیں، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور مزید فرمایا سورۃ النساء میں، اے نبی ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد وغیرہ کی طرف وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں مزید فرماتے ہیں، اے یہود و نصارا کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے نبی ان سے کہہ دو کہ بھلا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آپ کی ہر خوبی بیان فرمائی ہے اور آپ کو اپنا نبی اور رسول بنا کر مخاطب کیا، اور جاہلوں نے جو آپ کی طرف غلط باتیں منسوب کی تھیں ان کی تردید فرماتے ہوئے آپ کو پاک بیان فرمایا، اور مومنوں کو حکم دیا کہ آپ پر نازل ہونے والی وحی اور ہدایت پر ایمان رکھیں۔ علماء کرام کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے گھوڑوں پر سواری کی، اس سے پہلے گھوڑے آزاد جنگلی جانوروں میں شامل تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو سدھایا اور مانوس کیا اور اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے پالو اور اس پر سواری کرو، یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی وراثت ہے۔ یہ خالص عربی گھوڑے وحشی تھے اور اللہ کی عطا کردہ قوت سے انہوں نے ان کو بلایا تو وہ آپ کے ہاں پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پالتو بنایا اور ان پر سواری فرمائی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا۔ آپ نے یہ زبان ان لوگوں سے سیکھی تھی جنہوں نے مکہ میں آپ کے پاس رہائش اختیار کی۔ ان لوگوں کا تعلق اہل یمن اور دوسرے عرب قبائل سے تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جوان ہونے پر امالیک کی ایک عورت سے شادی کی جسے بعد میں اپنے والد کے حکم پر طلاق دے دی۔ اس کا نام امارہ بنت سعد تھا۔ اس کے بعد ایک اور خاتون سے نکاح کیا جن کے بارے میں ان کے والد نے حکم دیا کہ ان سے جدائی اختیار نہ کرنا، چنانچہ وہ آپ کے نکاح میں رہی۔ ان کا نام سعدیہ بنت مزاز تھا۔
بعض مورخین نے انہیں آپ کی تیسری زوجہ محترمہ قرار دیا ہے۔ ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس علاقے اور قرب و جوار کے قبائل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، جن میں جرہم اور امالیک کے قبائل اور یمن کے باشندے شامل ہیں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو بلایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سے کی۔ کے مطابق اس کے بطن سے رومی پیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق اسی سے یونانی پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 137 برس تھی۔ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب سے مکہ مکرمہ کی گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ میں تیرے لیے جنت کا دروازہ اس طرف کھول دیتا ہوں جہاں تو دفن ہوگا، تو قیامت کے دن تک تجھ پر اس کی ہوا آتی رہے گی۔